یقیناً اس نئے مہینے سے آپ پوری طریقے سے گرمی اور سردی انجوائے کر رہے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کب موسم گرم ہے اور کب موسم ٹھنڈا ہے۔ ہماری صحت کے لیے بہت سی چیزیں جو ہیں قدرت نے قائم کر رکھی ہیں۔ میرا جو آج بڑا خاص اور اہم حصہ آپ کی خدمت میں خدا کے کلام میں سے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہر اتوار مہینے کا جو فرسٹ سنڈے آتا ہے، ہم اشعیا بانی کے بارے میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی اسی تعلق سے اشعیا بانی کے بارے میں سیکھیں گے، اور میں چاہوں گا کہ جب آپ کے ہاتھ میں بائبل خدا کا کلام موجود ہے تو آپ وہاں پر اپنی انگلی ضرور رکھیں اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پاک اشاعت کا مطلب کیا ہے۔ یہ ساکرامنٹ، دو ساکرامنٹ ہے، اور ساکرامنٹ کہتے ہیں جسے خدا یسوع مسیح نے عملی طور پر حکم دیا، مقرر کیا اور کلیسیا کو بطور رسم اس کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ پانی کا بپتسمہ، اور دوسرا ساکرامنٹ جس کے بارے میں آج ہم خدا کے کلام میں سے سننے والے ہیں وہ ہے پاک اشعیا بانی، خدا کی میز، اور کافی سارے ناموں سے اس حصے کو پکارا جاتا ہے۔ میرے دوستو، جب ہم تھوڑی سی روٹی توڑتے ہیں اور تھوڑی سی میل اپنے منہ میں لیتے ہیں تو کیا اس سے ہماری وہ خوشی یا خدا کی وہ خوشی ساکرامنٹ پوری طرح سے ادا ہو جاتا ہے؟ آج ہم اسی ساکرامنٹ کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بیٹا اس کو باہر لے، ان باتوں کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ دراصل ساکرامنٹ پاک اشاعت کیا ہے۔ صرف تھوڑی سی روٹی توڑ دینا اور ایک گھونٹ شیرے کا لے لینا یہ کافی ہے؟ اس کے مفہوم کی طرف جائیں۔ روٹی توڑنے اور میل کے اس حصے کو پینے سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ میرے لیے، آپ کے لیے خدا یسوع مسیح کا کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے؟ وہ کون سا اہم پیغام اس پاک رسم کو ادا کرنے سے ملتا ہے؟ تو تین اہم باتیں ہیں جن کا خلاصہ آج صبح آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کی روحانی ترقی کے لیے نہایت ہی کوشاں ہے، اور اس قدر کوشاں ہے کہ جب وہ اس مقدس رسم کی بات کرتے ہیں تو 23 آیت میں لکھا ہے کہ مجھے یہ بات خداوند سے پہنچی۔ اور جب ہم پرانے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں تو پرانے عہد نامہ میں جب کوئی نبی خدا کے کلام کی بات کرتا ہے، خدا کی بات کرتا ہے، خدا کے اس گہرے بھید اور مسا کی بات کرتا ہے، خدا کے اس الہام کی بات کرتا ہے، تو آپ کئی مرتبہ نبیوں کے منہ سے ان الفاظ کا بکثرت اندازہ اور الفاظ کا ذکر سن سکتے ہیں۔ اور کیا ذکر ہے؟
مثلاً عیسیٰ نبی بھی یوں بیان کرتا ہے کہ یہ بات جو میں نے لوگوں تک پہنچائی ہے، خداوند یوں فرماتا ہے۔ ملاکی کو جب پڑھیں گے تو وہاں پر بھی یہ الفاظ آپ کو ملیں گے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے۔ نبی اکثر اوقات جب کوئی پیغام دینا چاہتے تھے جو خدا کا پیغام ہے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں پیغام دیتا ہوں، وہ خدا کا نام استعمال کرتے تھے، اور خدا کا نام اس لیے استعمال کرتے تھے تاکہ لوگ جان سکیں، بنی اسرائیل قوم یہ جان سکے کہ یہ پیغام، یہ کلام کسی نبی کا ذاتیات پر منحصر نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی ذات سے لیا گیا کلام ہے۔ اس لیے آپ قرآن نامہ میں کئی مرتبہ ان باتوں کو پڑھتے ہیں۔ قاضی ڈاکٹر اسلم ضیائی اپنی کتاب کاہن کے لب میں اس بات کا خلاصہ یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی اپنے آپ کو خدا کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور خدا کا پیغام لوگ تک پہنچاتے ہوئے کہ اس میں رتی بھر شک نہ کیا جائے کہ خدا یوں فرماتا ہے، اسی لیے یہ الفاظ کہے جاتے تھے کہ خدا یوں فرماتا ہے۔ پرانا عہد نامہ میں آپ بے شمار ایسی آیات پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اسی کانٹیکس کو، اسی ماحول اور پس منظر کو مقدس پالوس رسول بھی یوں لگتا ہے استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بات مجھے خدا سے پہنچی۔ یقیناً آپ اس تصویر کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں کہ کیوں پالوس رسول نے یہ کہا کہ مجھے یہ بات خدا سے پہنچی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ شخصی طور پر مقدس پالوس رسول کی بات نہیں ہے، یہ زندہ جی اٹھے یسوع کی بات ہے، یہ اس مسیح کی بات ہے جس نے بہت بڑا فدیہ دیا ہے، نذرانہ پیش کیا ہے، اور اس لیے وہ مسیح کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے، مسیح کو پیش کرتے ہوئے وہ بیان کرتا ہے کیونکہ یہ بات مجھے خدا سے پہنچی اور میں نے تم کو پہنچا دی۔ کتنی بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، کتنی بڑی اہم بات اس نے کلیسیا تک پہنچائی ہے کہ مجھے خدا سے پہنچی ہے اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی ہے۔ میرے روٹی توڑنا اور تھوڑا سا گھونٹ پی لینے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ میرا موضوع ہے جو میں نے یہاں پر لکھا ہے وہ یہ ہے، مسیح کے وہ الفاظ ہیں جن کو آپ مختلف انجیلوں میں پڑھتے ہیں، اور یہاں پالوس رسول انہی الفاظ کو دوبارہ سے پیش کرتا ہے، اور میں یہ الفاظ آج پھر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ الفاظ کیا ہیں؟ جب آپ میرے ساتھ 24ویں آیت کو پڑھیں گے تو یہاں پر لکھا ہے، اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ یادگاری، روٹی توڑنے سے اور میں پینے سے مسیح کی یادگاری کیسے ممکن ہے، اور اس یادگاری کا ہم تک، ہماری زندگیوں پر روحانی طور پر کیا اثر ہے، آج اس بات کے لیے میں آپ کے درمیان کھڑا ہوں۔ پہلا میرا نقطہ ہے قربانی۔ جب روٹی توڑتے ہیں اور میں کو پیتے ہیں تو اس سے مسیح کی قربانی کا ہمیں جواب ملتا ہے، ہمیں مسیح کی قربانی یاد آتی ہے، ہمیں مسیح کا وہ مصلوب ہونا یاد آتا ہے۔ میرے جو باغ عدن کی کہانی نہایت ہی خوبصورت کہانی ہے۔ یہ واقعہ، یہ مارکا اتنا خوبصورت ہے کہ جب تک اس پر ہم ریسرچ کرتے رہتے ہیں، جب اس کے اوپر دھیان کرتے ہیں تو ہمیں کئی طرح کی باتیں روحانی اور جسمانی طور پر سیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، مقدس موسیٰ پیدائش کی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ آدم اور حوا سے گناہ ہوا،
نافرمانی کا گناہ ان سے ظاہر ہوا، اور جب ظاہر ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے ننگا برہنہ پر اور خدا کی آنکھوں سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک سہارا لیا، اور وہ سہارا یہ تھا کہ انہوں نے پتوں کی لنگیاں سی کر اپنے کمر پر باندھ، اپنے جسم کو اس سے ڈھانپ لیا، اور پھر یہی کام نہیں کیا بلکہ وہ ایک بڑے درخت کے پیچھے بھی چھپ گئے تاکہ خدا کی نظر ان پر نہ پڑے۔ جب وہ اس بات کو اپنی زندگی میں لے رہے تھے، اپنی زندگی میں اس تصویر کو، اس حصے کو گناہ کی حالت میں خدا سے بچانا چاہتے تھے، اپنی بدی کو، اپنے گناہ کو چھپانا چاہتے تھے، تو خدا کی آواز آتی ہے کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ آدم بیان کرتا ہے، اپنی آواز بلند کرتا ہے کہ میں چھپا ہوا ہوں، میں چھپا ہوا آدم ہوں، میں تیری نظروں کا اور تیرا سامنا نہیں کر سکتا ہوں۔ خدا نے ان کے ننگے پن ڈھانپنے کے لیے، کور کرنے کے لیے ایک بڑے کی چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنانا ہے۔ یہ کفارہ، کفارے کے معنی ہے ڈھانپتے۔ مسیح نے یہی ہماری زندگیوں کے لیے کیا۔ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ خدا کا بندہ اس تصویر کو آپ باغ عدن کے ساتھ جوڑتا ہے کہ گناہگار انسان کے لیے خدا نے اس وقت بڑے قربان کیے اور ان کے لیے کرتے بنا کر انہیں پہنائے گئے۔ مسیح کی قربانی بکروں کے آج تک بیل اور بکروں کے خون سے انسانوں کے گناہ معاف نہیں ہوئے۔ یہ تصویر، یہ عکس تھا جو وہاں پر بیان کیا گیا کہ وہ روحانی طور پر خدا کے سامنے آنے کے لیے قربانیاں پیش کرے، جسے کفارہ کی قربانی بھی کہا جاتا ہے، جسے فسح کی عید بھی کہا جاتا ہے، جسے گناہوں کی معافی کے لیے بھی قربان بروں کو کیا جاتا تھا۔ لیکن ان بروں سے، ان کے خون سے، ان کی قربانی سے انسان کو گناہ سے آزادی اور رہائی ملنا ناممکن تھی۔ یہ قربانی انسان کے لیے نہایت ہی مشکل کام بھی تھا۔ موجودہ دور میں اگر دیگر مذاہب میں بھی دیکھیں تو انسان گناہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے، حقیقی اطمینان حاصل کرنے کے لیے، اور مذہب کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو انسان اپنی بد امنی جو اپنی زندگی میں پاتا ہے اسے پرامن کرنے کے لیے انسان کئی طرح سے کام کرتا ہے۔ یہاں پر میں سادھو سندر سنگھ سوامی کا ذکر کرنا مناسب جانوں گا۔ وہ اپنی کتاب مسیح اور مسیح کے بغیر اس میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص جو تپسیا کرتا ہے، اور تپسیا یہ ہے کہ وہ ایک رسی سے الٹا لٹک جاتا ہے، اور کافی سالوں سے وہ اس ایکسرسائز کو کرتا ہے، اس مشق کو کرتا ہے۔ جب سادھو سندر سنگھ سوامی اس کے پاس پہنچتے ہیں اور جب تک وہ لٹکا رہتا ہے ان کا انتظار کرتے ہیں، جب وہ سکون کے لیے لمبا سانس لے کر بیٹھ جاتا ہے تو ان کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ پوچھنے پر اس سادھو نے بتایا کہ میں اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سادھو سندر سنگھ سوامی کہتے ہیں کہ تم رسی کے ساتھ الٹا کیوں ہے؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ ہر بشر
ماں کے بطن میں الٹا ہے، اور الٹا ہو کر میں اپنی گناہوں کی معافی کو یاد کرتا ہوں کہ شاید الٹا لٹکنے سے میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ سادھو سندر سنگھ سوامی اسے بیان کرتے ہیں کہ نجات یا گناہ سے معافی صرف اور صرف یسوع مسیح کو قبول کرنے سے۔ اس شخص نے مایوسی کا اظہار کیا۔ پھر اسی طرح ایک اور شخص سے ملاقات ہوتی ہے جو کیلوں کے پلنگ پر لیٹا ہوا ہے، اور تقریباً پچھلے 1.5 سال سے وہ اسی کام کو دہراتا چلا آ رہا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ میری اس قربانی سے، میرے اس طرح کیلوں کے پلنگ پر لیٹنے سے اور زخم بن چکے ہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ تیرے زخم تجھے درد و تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ یہ پلنگ، کیلوں کے پلنگ پر لیٹنے والا سادھو سندر سنگھ سوامی سے بیان کرتا ہے کہ جو میرے گناہ ہیں، اس گناہ کے کیل جو میری روح اور دل کو چھیدتے ہیں، زخم دیتے ہیں، ان کا ازالہ، ان کی تلافی میں کیلوں کے پلنگ پر لیٹنے سے ہی کر سکتا ہوں۔ اور یہ سوال نہایت ہی اہم تھا کہ کیا مفت نجات مل سکتی ہے؟ تو سادھو سندر سنگھ سوامی نے بتایا کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے انسان کو مفت نجات مل سکتی ہے۔ اس نے اس بات کا یقین نہیں کیا اور کیلوں کے پلنگ پر پھر دوبارہ لیٹ گیا، اور یہ سوچ کر لیٹ گیا کہ شاید اسے مفت نجات مل جائے۔ اس طرح اپنے بدن کو تکلیف دینے سے وہ اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی اس کفارے کو، اپنے اس قربانی کو یاد کرتا رہتا ہے۔ میرے جو مسیح کے بغیر ہر وہ انسان کسی طرح کی بھی قربانی دیتا کیوں نہ ہو، وہ خدا کے حضور نہیں۔ مسیح نے اس طرح کی کئی گناہ کی قربانی کے لیے، انسان کے پوشیدہ اور ظاہری گناہوں کی معافی کے لیے اس نے اپنی جان کو نذرانہ پیش کیا، جسے ہم قربانی کہتے ہیں۔ مسیح نے ایک ہی بار، جب آپ عبرانیوں اس کا 10واں باب کی 10ویں آیت پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ ایک ہی بار خون لے کر باپ کے پاس گیا اور ہمارے گناہوں کی معافی یسوع کے نام سے ہوئی۔ اور اس بات کی تصدیق اعمال کی کتاب میں بھی کی گئی کہ تو ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ نجات گناہوں سے معافی اور خدا کے قریب آنے کا نام۔ میرے جب ہم پاک عشاء کرتے ہیں، روٹی توڑتے اور خون میں شریک ہوتے ہیں، تو مسیح کی یادگاری یہ ہے کہ مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر دکھ سہا، اس نے ہماری خاطر ہمارے گناہوں کی کفارہ دیا ہے، اس نے قربانی دی ہے تاکہ ہم بچائے جا سکیں۔ دوسرا پیغام یادگاری کا جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے مسیح یسوع کی صلیبی موت۔ انسان گناہ کرنے کے سبب سے نہ صرف جسمانی موت کے حوالے تھا بلکہ روحانی موت بھی اس پر طاری رہتی ہے۔ مسیح یسوع نے جب صلیب پر لٹکایا گیا، مصلوب ہو رہا تھا، تو اس موت کو، جس کے بارے میں خطوط کے اندر، اناجیل کے اندر، پرانا عہد نامہ کے اندر بہت ساری باتیں موت کے تعلق سے بیان کی گئی، لیکن مسیح نے صلیب پر جان دے کر، فدیہ دے کر، خون بہا کر ہمیں اس بات کے لیے تیار کر دیا کہ اب موت کے تابع نہ رہے بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر آ سکے۔ یاد رکھیں کہ جب مسیح مصلوب ہو رہا تو گتسمنی باغ کا اس حصے کو یاد کرنا ہم سب کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ گتسمنی باغ وہ جگہ ہے جہاں پر اپنے حواریوں کو، اپنے شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہہ کر انہیں دلاسا بھی دیا، یقین بھی دلایا اور بار بار یہ کہا
اٹھو جاگو دعا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مسیح کی گرفتاری ممکن ہے۔ مسیح کو گرفتار کیا گیا ہے اور مسیح کو گرفتار کرنے سے موت کا اس آغاز، مسیح یسوع کی صلیبی موت کا جو سفر ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی تکلیف کا باعث ہے۔ موت کے سفر تک مسیح کی جو تکلیفیں، جو مسیح یسوع کی اس سفر میں جو مشکلات آئیں، ان کا ذکر بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی یادگار کیا ہے؟ مسیح کی قربانی، اور دوسری یادگار کیا ہے؟ مسیح کی صلیبی موت۔ یہ تکلیف، پہلی تکلیف جو مسیح کو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ ہے یہودا اسکریوطی کا دھوکہ دینا۔ اس نے بوسہ لے کر سیدنا یسوع مسیح کو پکڑوا دیا اور باقی تمام شاگرد بھاگ گئے۔ پطرس اور یوحنا وہاں پر موجود رہے۔ سب شاگردوں کا بھاگ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کمزور ہے، وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، وہ مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا اور مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ ڈر کے مارے تمام شاگرد بھاگ جاتے ہیں۔ شاگردوں کی جدائی کا دکھ، اس کی تکلیف یسوع مسیح کے اس صلیبی موت کے سفر میں ہمیں پہلا نشان ملتا ہے۔ دوسرا نقطہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب مقدس پطرس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ تمام سپاہی جو تقریباً 400 سے 600 کے قریب سپاہیوں کی یہ جماعت، یہ پلٹون ہے، یہ یسوع مسیح کو لے کر ایک حاتہ میں پہنچتی ہے، ایک صحن میں پہنچتی ہے، اور پطرس بھی وہاں پر موجود۔ جب آپ میرے ساتھ لوکا کی انجیل کو دیکھیں گے تو وہاں پر یہ تمام تر حالات آپ کو ملیں گے۔ سپاہی کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں اور اس بات کے لیے مسیح کو کہتے ہیں کہ نبوت کر کے بتا کہ تجھے کس نے مارا ہے۔ دوسری بات، آپ اسی متن میں متی میں اور لوکا میں پڑھیں گے کہ ایک مرتبہ ایک لونڈی پطرس سے کہتی ہے کہ تو اس کا شاگرد ہے، تو بھی اسی کے ساتھ، تو پطرس کیا کرتا ہے؟ انکار کر دیتا ہے۔ ایک ملازم کے کہنے پر بھی مقدس پطرس انکار کر دیتا ہے۔ یہ صلیب تک کا سفر نہایت ہی دکھ اور تکلیف کا سفر ہے کہ مقدس پطرس انکار کر دیتے ہیں۔ ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لوکا کی انجیل کو جب آپ کھولیں گے اس کے 22ویں باب کو پڑھیں گے اور اس کی 61ویں آیت کو، تو یہاں پر لکھا ہے، اور خدا نے پھر کر پطرس کی طرف دیکھا اور پطرس کو خدا کی وہ بات یاد آئی جو اس سے کہی تھی کہ آج مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ میرے تو پطرس بھول چکا تھا کہ وہ مسیح کا انکار بھی کرے گا، اور کیسی حالت میں انکار کرے گا؟ جب دکھ اور تکلیف کی حالت۔ تیسری اور اہم بات، جو تکلیف، جو صلیب تک کا سفر ہے، جو مسیح کی موت تک کا سفر ہے، اس میں ایک اور اہم کڑی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 38ویں اور 39ویں آیت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب مسیح کو مصلوب صلیب پر چڑھایا گیا تھا، نہایت ہی اہم بات ہے، تو سارے جو صلیب کے نیچے کھڑے تھے وہ مسیح سے ایک توقع کر رہے تھے، ایک خواہش کر رہے تھے، اور خواہش کیا تھی؟ اور یہ خواہش اگر سوچا جائے، دیکھا جائے
تو یہ جائز بھی۔ خواہش یہ تھی کہ مسیح یسوع نے جب خدمت کا آغاز کیا تو قانا گلیل میں شادی کے موقع پر پانی کو میاں بنا دیا۔ یوحنا کی انجیل 3 باب پڑھی۔ جب وہ کفرنہوم میں سفر کرتے پہنچتا ہے تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح بیت سیدا تک پہنچتے ہیں اور وہاں پر 4000 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر ایک اور واقعہ ہے کہ مسیح 5000 سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ روٹیاں لیں، شکر کر کے توڑی اور شاگردوں سے کہا لوگوں کے درمیان بانٹ دیں۔ 5000 سے زیادہ لوگوں نے کھانا الہی قدرت کے ساتھ تیار کیا گیا، یہ برکت والا کھانا کھایا، اور وہ اس نظارے کو دیکھ کر اب مصلوب ہوئے یسوع پر بھی نگاہ کرتے ہیں۔ وہ حال ہی میں جو صلیب کے نیچے کھڑے لوگ تھے وہ جانتے تھے، مسیح کو پہچانتے تھے، مسیح کی آواز سے واقف تھے۔ وہ تمام جو صلیب کے نیچے کھڑے لوگ تھے وہ یسوع کے قدرت بھرے کاموں سے بھی اندازہ لگا رہے تھے۔ سپاہیوں کے کہنے پر بھی وہ یقین نہیں کر رہے تھے۔ صلیب پر لٹکے ڈاکو نے ایک بڑی اہم بات کی، کہی تو مسیح کے خلاف، لیکن بہت ہی خوبصورت بات کہی، اور یہ یاد دلاتی ہے، مسیح کی یادگاری دلاتی ہے کہ مسیح کی موت جو صلیبی موت ہے وہ ہمارے لیے کس قدر یادگار موت ہے۔ آئیے خدا کے کلام میں سے رہنمائی حاصل کریں۔ لوکا کی انجیل 23واں باب اور اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں طعنہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ سنیے گا، یوں طعنہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ کیا لکھا ہے؟ اپنے آپ کو اور ہم کو کیا لکھا ہے؟ مسیح نے کن لوگوں کو بچایا؟ جو ڈاکو بھی یہ جانتا ہے، ڈاکو بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ مسیح نے اوروں کو بچایا ہے۔ اس نے اس خاتون کی طرف بھی اشارہ کیا جو عین فیل کے وقت پکڑی گئی تھی، کہ وہ کس طرح سے بڑی صفائی کے ساتھ بچ جاتی ہے، وہ موت کے حوالہ نہیں ہوئی۔ وہ جانتا ہے ڈاکو اس بات کو بھی کہ اس نے کس طرح سے 38 برس کے اس مریض کو یہ کہہ کر کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور گھر چلا جائے، جو انتظار میں تھا کہ فرشتہ پانی کو ہلائے اور شفا ملے اور وہ زندگی جینا چاہتا ہے، لیکن بے بس نظر آتا ہے۔ ڈاکو شاید اس بات سے بھی واقف ہے کہ ایک ایسا شخص جو اپنے زخموں کو اچھا نہیں کر سکتا تھا، جو اپنے زخموں کے عوض موت کو مانگتا رہتا تھا اور امیر شخص کے ٹکڑے کھا کر جیا کرتا تھا، اس بارے میں بھی وہ جانتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اس نے اوروں کو بچانے کے تعلق سے آنکھوں سے کوئی حال ایسا دیکھا ہے جس کے لیے وہ مسیح کو صلیب پر لٹکے اس دکھ اور کرب کی حالت میں کہتا ہے کہ کیا تو مسیح نہیں؟ اس نے یقین کر لیا، جانتا تھا یہ صلیب پر لٹکا مسیح ہے، تو یہ درخواست کرتا ہے، یہ مسیح کے سامنے اس چیلنج کو رکھتا ہے کہ تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ اور یہ غلط فہمی آج دنیا کے اندر بھی دیگر مذاہب میں بھی پائی جاتی ہے کہ اگر وہ مسیح ہے، اگر وہ صلیب پر لٹکا سب مجھ سیدنا یسوع مسیح ہے، تو اس نے اپنے آپ کو بچایا کیوں نہیں؟ جبکہ وہ انسانوں کی حمایت کرتے، انسانوں کو بچاتے رہے، انہوں نے مرے ہوئے انسانوں کو بھی زندہ کیا ہے، تو کیا وہ اپنے آپ کو بچا
نہیں سکتے تھے، معجزہ نہیں دکھا سکتے تھے۔ یہاں پر یہ ڈاکو تقاضا کرتا ہے کہ مسیح کسی طرح سے کوئی معجزہ دکھائے، ہم پھر بچ جائیں، ہم پھر اور زیادہ ڈاکو گری کریں، لیکن مسیح وہاں پر خاموش نظر آتا ہے۔ یسوع مسیح نے کوئی الفاظ اس کو نہیں کہے، اس لیے یہ ڈاکو کہتا ہے، یوں تانا دینے لگا، کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ میرے مسیح کی یادگاری موت کی یادگاری کہ جب وہ زمین پر تھے تب بھی لوگ انہیں تانے دینے سے باز نہیں آ رہے۔ سپاہیوں نے کیا تانا دیا؟ آنکھوں پر پٹی باندھ کر یہ کہا کہ بتا تجھے کس نے مارا۔ اب سلیب پر برابر ڈاکو جو ہے وہ بھی تانا دیتا ہے کہ تو نے اوروں کو بچایا ہے، خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ میرے جو مسیح نے اپنی جان موت کے حوالہ کر دی۔ تیسری اور اہم بات جو آج آپ کے پاس لے کر آنا چاہتا ہوں وہ ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب آپ پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 26ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں اور رہنمائی مل جاتی ہے۔ لکھا ہے، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالہ میں سے پیتے ہو تو خدا کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ کیا لکھا ہے؟ جب تک وہ موت کی مسیح کی موت کا اظہار کب تک ہوگا؟ جب تک وہ دوبارہ نہیں آئے، جب تک وہ نہ آئے۔ مسیح کی پاک عشاء کی میل ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وہ دوبارہ آئے گا اور ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ میری یادگاری کے واسطے یہ کیا مسیح کہتے ہیں، مسیح کا پیغام، اس پاک عشاء کا پیغام ہم تک یہ ہے۔ یہ مضمون بہت بڑا ہے کہ جب تک کہ وہ نہ آئے ہمیں کیا تیاری کرنا ہے، اس پر کبھی پھر ہم بات چیت کریں گے، خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اور سنیں گے، لیکن اختصار کے ساتھ بڑے مختصر طور پر صرف یہی کہوں گا کہ مسیح کی یادگار یہ ہے کہ وہ آسمان پر گئے ہیں اور پھر ہمیں لینے آئیں گے، اور اس کی یادگاری میں ہم پاک عشاء کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے۔ اس لیے یہ پاک عشاء تب تک جاری رہے گی، یہ تب تک قائم رہے گی۔ ابھی 2023 سال چل رہا ہے، یہ آج بھی جاری ہے۔ کلیسیاؤں میں آج کے دن بہت ساری کلیسیائیں اس سیلیبریشن کو کریں گی، مسیح کی یادگار کو منائیں گی، لیکن اس کا اینڈ کیا ہوگا، یہ کب ختم ہوگی؟ یہ تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک مسیح نہ آئے۔ میرے جو مسیح یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی یادگاری میں یہی کیا کریں۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہوئے خدا ان کے حضور اپنے سروں کو، دلوں کو خدا ان کی طرف اپنے دھیان کو لگائیں اور اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ مسیح کی قربانی کیا میری زندگی کے وسیلہ سے، کیا میرے ایمان کے وسیلہ سے ہمارے لیے برکت کی باعث ہے، کیونکہ خدا کا کلام یوحنا بپتسمہ دینے والے کی طرف سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ دیکھو خدا کا بڑا جو گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ مسیح کی قربانی گناہوں کو اٹھانے کے لیے ہوئی۔ مسیح کی موت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان جو ہمیشہ کی موت میں گرفتار تھا، مسیح کی صلیبی موت کے باعث اب وہ موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی کی طرف جا چکا ہے۔ تیسری اہم بات کہ وہ دوبارہ لینے کے لیے ہمیں آنے والا ہے۔ کیا ہماری مسیح کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جانے کے لیے تیاری ہے؟ کیا ہم مسیح کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے؟ اس یادگار کو
قائم رکھنے کے لیے، اس یادگار کو منانے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ میری درخواست ہے آنٹی وینس سے کہ وہ دعا میں رہنمائی